محترم حاضرین، سن 6 ہجری میں میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ پہنچ گئے ہیں، اور آپ بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف اور عمرے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی عمرہ کرنے میں شامل ہیں، اور وہ بھی عمرہ کر کے اپنے بالوں کو حلق کر رہے ہیں، اپنے بالوں کو کاٹ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب اپنے صحابہ سے بیان کیا، صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا تو تمام صحابہ کرام نے اس خواب کو سننے کے بعد بڑے فکرمند ہوئے اور بڑے شوقین ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کے زیارت اور مکہ مکرمہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا وہ ہمارے خواب کی طرح نہیں تھا، چونکہ انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت بتائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی کے طور پر خوشخبری دی گئی۔ تو یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، لیکن اس میں یہ طے نہیں کیا گیا تھا کہ کس سال آپ کو عمرے کی سعادت سے مالا مال کیا جائے گا، کس سال آپ عمرہ کریں گے۔ حتمی طور پر، متعین طور پر یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ سن 6 ہجری ہی میں عمرہ کریں گے، ایسا متعین طور پر وضاحت نہیں کی گئی تھی۔ بس اتنا آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کو صحابہ سے بیان کیا تو صحابہ کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی حاضری کا شوق جوش مارنے لگا، بیت اللہ حاضر ہونے کی تمنا ان کے دل میں انگڑائیاں لینے لگی، وہ بے چین اور بے قرار ہونے لگے، اس لیے کہ صحابہ کرام مہاجرین وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی زندگی کا ایک حصہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزرا تھا، بیت اللہ کے صحن میں ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا تھا، اور مکہ المکرمہ اور بیت اللہ شریف سے ان کی زندگی کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر اب تک ایک لمبا عرصہ 6 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا، جس میں مہاجرین صحابہ کرام بیت اللہ کو حاضر نہیں ہو سکے تھے، مکہ مکرمہ میں حاضری نہیں دے پائے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنی آرزو کو، تمنا کو، خواہش کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلیں گے، مکہ روانہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، ہم عمرے کے ارادے سے، عمرہ کرنے کی غرض سے، عمرے کے مقصد سے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اعلان ہوا، تمام صحابہ کرام جو خواہش رکھتے تھے، تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے چل پڑے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ قافلہ صحابہ کرام کا روانہ ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے ہی اپنے ایک آدمی کو، اپنے ایک مخبر کو مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا، تاکہ وہاں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی وجہ سے وہاں کیا حالات ہیں، وہاں کے لوگوں کے کیا افکار و نظریات ہیں، ان کی کیا پلاننگ اور منصوبے ہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آدمی کو پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ایک مقام پر، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وہ آدمی آپ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بالکل تلے ہوئے ہیں، وہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو داخل ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے دینے کا ان کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کو لے کر مسلمانوں کو روکنے کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تاک لگائے ہوئے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے حضرت خالد بن ولید کا سامنا کیا، ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے سامنے بالکل خلاف توقع ان کے قریب آ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ وہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پر آپ پڑاؤ ڈالے ہیں، وہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قریش کے لوگوں نے اپنے ایک ذہین، ہوشیار، چالاک اپنے ایک آدمی کو جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لینے اور ان کے نظریے کو معلوم کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر بول چال میں کچھ آزادی والے جملے استعمال کرنے چاہے تو صحابہ نے عروہ بن مسعود کو روک دیا اور ان کو فوراً ٹوکا کہ تم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، صحیح لب و لہجے کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ تم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے حضرت عروہ بن مسعود نے بات کی، اور انہوں نے صحابہ کرام کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا والہانہ تعلق جو تھا اس کو محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے کہا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد لڑنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، قتل و غارت گیری نہیں ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ ہم مکہ مکرمہ میں حاضری دے کر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم اپنے جو ہے وطن کو واپس چلے جائیں گے۔